چھوروی کی حقیقی اولاد ہیں۔ ہمارے والد حضرت احمد رحمان چھوروی حضرت خواجہ طیب رحمان چھوروی کے اکلوتے بیٹے تھے۔ میرے والد صاحبزادہ احمد رحمان چھوروی حضرت عبدالرحمان چھوروی کے تیسرے جانشین تھے، اور میرے دادا حضرت طیب رحمان چھوروی کے وفات کے بعد دربار عالیہ قادریہ چھورویہ چھور شریف کے سجادہ نشین اور دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کے مجلس شورا کے صدر منتخب ہوئے، اور 14 دسمبر سن 2018 کو اپنی وفات تک سجادہ نشین اور دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کے مجلس شورا کے صدر رہے۔ میری والد صاحب کی وفات کے بعد صاحبزادہ احمد رحمان صاحب کی بڑی بیٹی دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کا مجلس شورا کا صدر اور چھوٹی بیٹی کو مجلس شورا کا نائب صدر دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ مجلس شورا کے متفقہ طور پر نامزد کیا گیا۔ چونکہ میرے والد صاحب کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم نے دربار عالیہ قادریہ چھور شریف اور دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کی ذمہ داری اٹھائی، اور نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے جد و امجد کے دربار اور مدرسے کے نظام چلانے لگی۔ ہمارے دادا صاحبزادہ حضرت طیب رحمان چھوروی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی شادی سے ہمارے والد صاحبزادہ احمد رحمان سرکار نے جنم لیا، لیکن ان کی دوسری شادی سے کوئی اولاد نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ہماری ستیلی دادی صاحبہ نے ایک بچہ کہیں سے گود لیا تھا، جس کو ہمارے دادا صاحبزادہ طیب رحمان چھوروی نے کبھی بھی اپنی اولاد تسلیم نہیں کیا۔ صاحبزادہ طیب رحمان کی وفات کے بعد ہمارے خاندان کا ہماری ستیلی دادی سے ہر قسم کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ ہمارے والد صاحب کی وفات کے بعد دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ اور دربار شریف کے تمام تر انتظام جب ہم خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی تھی، تو چند ماہ بعد ایک شخص حبیب الرحمان نامعلوم نے ہری پور کے ایک دولتے سجاد اشرف پراچا اور ایک سیاسی شخصیت کی پناہ پوشی پر اپنے گنڈوں کے ابراہ ہمارے دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ پر قبضہ کر لیا، اور ہماری اطلاع کے مطابق اس شخص نے حبیب الرحمان نے اپنا نام اپنی ولدیت ہمارے دادا صاحبزادہ طیب رحمان چھوروی کے نام پر درج کروا لیا۔ ہمارے دادا کی وفات کے بعد ہمارے خاندان کا ہماری اپنی ستیلی دادی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رہا، اس لیے ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ شخص طیب رحمان نامی شخص ہماری ستیلی دادی کا وہی گود لیا ہوا بچہ ہے یا کوئی اور ہے۔ چونکہ ہماری دادی نے اسے گود لیا تھا، اس لیے وہ ہمارے لیے بھی نامحرم ہے، اور اس کا خاندان چھوروی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتی ہیں کہ حبیب الرحمان نامی شخص جو کہ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ پر قابض ہے، اس کا DNA ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ حبیب الرحمان نے دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ پر قبضہ کرنے کے بعد دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ کی مجلس شورا کے ایسے کئی ممبران کی حمایت حاصل کی ہے جن کو میرے والد صاحب نے مجلس شورا سے اپنی زندگی میں نکال دیا تھا، اور سرے سے ایسی کوئی مجلس شورا تھی ہی نہیں۔ حبیب الرحمان نے مدرسے پر قبضہ کرنے کے بعد ہماری خاندانی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہا، اور چغل سازی کرتے ہوئے ہمارے آبائی گھر بھی اپنے نام کروانے کی کوشش کی گئی۔ محکمہ مال کے عملے کے ساتھ ملی بھگت سے ہمارے نام ہمارے آبائی گھر کا انتقال درج کروا لیا، جس پر ہم نے حبیب الرحمان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہی۔ اس پر حبیب الرحمان نے ہمیں قتل کرنے، اغوا کرنے کی دھمکیاں دی ہیں، اور متعددہ بار باصلہ غنڈوں کے ہمراہ ہمارے گھر پر دعویٰ بولا ہے، جس کو ہم کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور 3 بار ہم نے پولیس کو درخواست دی ہے، جس پر پولیس نے سیاسی شخصیت کے دباؤ میں کوئی بھی ایکشن نہیں لیا، کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس لیے ہم مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہیں کہ حبیب الرحمان نے ہمارے والد کے حجرہ سے ان کی قیمتی اشیاء میں، جس میں ملکہ الزبتھ نے فیلڈ مارشل ایوب خان کو تحفہ میں ایک گن دی تھی، جو کہ ایک فیلڈ مارشل ایوب خان نے ہمارے پردادا صاحبزادہ محمود رحمان سرکار کو تحفے میں دی تھی۔ صاحبزادہ محمود رحمان سرکار سے صاحبزادہ طیب رحمان سرکار یعنی کہ ان کے بیٹے، اور صاحبزادہ طیب رحمان سرکار سے صاحبزادہ احمد رحمان سرکار یعنی کہ ہمارے والد صاحب کے پاس وہ گن موجود تھی۔ اور جب اس شخص نے ہماری بیٹھک وغیرہ پہ قبضہ کیا تو وہ گن اور اس کا لائسنس وغیرہ ادھر ہی تھا، جس کو وہ چرا کے لے گئے اور ہم لوگوں کو نہیں ملی۔ اس کے علاوہ ایک تاریخی تلوار، قیمتی نورات اور لاکھوں روپے کی نقدی بھی چرا لی گئی۔ الٹا ہمارے والد کے وقت ایک ہمارے خدمتگار ہیں شفیق الرحمان کانگڑا سے،
ان کے اوپر انہوں نے FIR کٹوائی ہے کہ انہوں نے دربار شریف سے چوری کی ہے، گلے وغیرہ اور بکرے وغیرہ چرائے ہیں۔ جہاں تک گلوں وغیرہ کی بات ہے تو اس کے تالے ہم لوگ خود توڑتے ہیں، نکالتے ہیں پیسے، یا ہم لوگ خود تالے لگاتے ہیں، چابیاں ہم لوگوں کے اپنے قبضے میں ہیں۔ اور جہاں تک بکروں وغیرہ کی بات ہے تو وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم لوگوں نے خود رکھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی چوری سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے۔ ہمارے صحافی برادری کے ذریعے اعلیٰ احکام سے اپیل ہے کہ ہم کو انصاف فراہم کیا جائے اور DIG اور IG سے ہماری درخواست پر کارروائی کروائی جائے، مقامی پولیس کے خلاف کارروائی کریں۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ بیان دیتی ہیں کہ ہمارے جان مال کو کوئی نقصان پہنچا اس کی تمام تر ذمہ داری حبیب الرحمان پر ہوگی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ میں ہونے والے کروڑوں روپے کے غبن کی بھی اس پر انکوائری کی جائے۔ ہم لوگوں میں سے ہماری 4 بہنیں ہیں، بہنوئی ہیں، اور میرے 2 بھانجے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو ادھر دربار شریف کا نظام چلاتے ہیں، ہم لوگوں نے ان کو ایک طرح کا منیجر بنایا ہوا ہے، شفیق الرحمان کانگڑا کالونی سے ہیں۔ اگر ہم لوگوں میں سے کسی کو یا ان کی جان مال کو کسی قسم کا بھی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف حبیب الرحمان ہے، اور ہماری آپ سب سے اپیل یہی ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف دلایا جائے۔